أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اے انسانوں، زمین کی حلال اور صاف ستھری چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تم کو حکم لگاتا ہے کہ برے اور بے حیائی کے کام کیے جاؤ اور اللہ پر وہ باتیں کہو جو تمہارے علم سے باہر ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں کہ ہم تو چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھلا اگر ان کے باپ دادے کچھ عقل نہ رکھتے ہوں تب وہ کس کی راہ چلیں گے؟ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانوروں کو آواز دیتا ہے اور جانور تو ہانک پکار کے چلانے کے سوا کچھ بھی نہیں سنتے۔ یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے تو تھے، اب عقل بھی جاتی رہی۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی روزی میں ستھری اور پاک چیزیں کھاؤ۔ اگر تم صرف اللہ کی بندگی والے ہو تو اس کا شکر بھی بجا لاؤ۔ اس نے تم پر حرام کر دیا مردار کو اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ پھر بھی اگر کوئی بے بس ہو جائے، نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور عادت نہ ڈالے تو اس پر گناہ نہیں۔ اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا ہے اور اسے چھپا کر حقیر نفع حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، یہ مال کھا کر انہوں نے اپنے پیٹ میں آگ بھر لی ہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور ان کو گناہوں سے پاک قرار نہ دے گا، ان کو بڑا ہی دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ آگ میں جانے پر کتنی دلیری اور حوصلہ بتا رہے ہیں۔ یہ اس واسطے ہوا کہ اللہ نے حق کی بنیاد پر کتاب نازل فرمائی اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کر کے راہیں نکالیں وہ ضد اور پھوٹ میں بہت دور جا پڑے۔